آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی، 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی، کریا کریا، بستی بستی، صحرا صحرا خون۔ امت والے، کتنا سستا امت کا ہے خون۔ گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے، باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ آدم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو، تو اقبال نے مثنوی چے باید کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا، اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں، اے رحمت عالم ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت بہنا سر ہیں، وہ شام میں ہیں، آج امت جاں بلب ہے۔ آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو پاک پن عظمت رفتہ رفت پارینہ دے، اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو۔ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو وقار دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصی سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے احرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، تے گھر گھر دکے کھاوے کہ تو لبا عمر بہادر۔ جو کچھ برما میں ہوا، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب کندوز کا پھیلا ہوا درد، امت لہو لہو ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم ہر جگہ ظلم کا، جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیریا کے اندر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ممالک اپنے سطحی مفادات کے لیے اس قتل عام میں شریک بھی ہیں۔ گلا جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ تو آج ہم اپنے سطحی مفادات کے لیے معصوم جانوں کا قتل عام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اندر انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر پھیلا ہوا درد کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں، 90,000 بچے یتیم ہو گئے،
23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی۔ وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے، ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں۔ وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالازار بنی ہوئی ہے۔ کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے؟ اور اب قندوز میں دیکھیے، معصوم حفاظ کرام جو دستار فضیلت لینے آئے تھے، سند شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 101 حفاظ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو حفاظ، یہ طلبہ ہوتے ہیں، یہ جنت کی چڑیاں ہیں۔ ان کے لیے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا، میڈیا کا گلا بیٹھ گیا ہے، چینل گنگ ہو گئے۔ یہی حملہ کسی شراب خانے پہ ہوا ہوتا، یہی حملہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا، چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں موم بتیاں لیے چوکوں پہ چراغاں کر رہی ہوتی۔ کیا ان بچوں کو ماؤں نے نہیں جنم دیا تھا؟ ان کے جسم میں دوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا؟ یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے؟ ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے، جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھی۔ امن کے ٹھیکیدار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ NGOs، یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں؟ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ معصوم پرندے، یہ ننھی کلیاں، یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلبہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے؟ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا؟ کبھی رائے گاں نہیں جائے گا، یہ خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ تو یہ خوش نصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹے جنت سدھار گئے، مائیں منتظر رہی۔ کتنے خوش نصیب لمحے ہیں، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے۔ میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اس کے لیے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے۔ جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے، فرشتے بھی بلائیں لے رہے ہوتے ہیں، حوریں بھی بلائیں لے رہی ہوتی ہیں۔ بد نصیبوں، تم نے کہاں تیر مارا، دل گائل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عمر فاروق کا سایہ ہی عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ عوام بے حس ہو گئی ہے، علماء ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی دستانیں اتار رہے ہیں، ممبر و محراب سے نفرت کے سبق دیے جا رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ، ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہم اپنے انداز زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔
قوم کا ایک حصہ مغرب زدہ ہو گیا ہے، مغرب کی نکالی فخر محسوس کرتا ہے، اور حکمران دولت کے پجاری ہے۔ اتنی دولت ان پوری دنیا کے حکمرانوں نے لوٹ لی ہے، لوگوں کے وسائل نچوڑ لیے ہیں، ان گدوں نے نوچ لیا پوری امت کو، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے کلرک پیدا کر رہے ہیں، تعلیم صرف روزی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، انسانیت کی تعمیر کے لیے نہیں رہ گئی۔ کس کس کا دکھڑا کہیں، بمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون بہ رہا ہے۔ کوئی ایک شعبے میں بگاڑ ہو تو دور کیا جا سکتا ہے، امت سازی نہیں ہوئی، امت کا تو تصور ہی رخصت ہو گیا۔ ہم امت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ ہمارے دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے، ہر شخص اپنے اپنے منصب کو سمجھے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میرے مالک وہ دن دور نہ رہیں، اب جلد کر امام مہدی کو اس دنیا پر بھیج دے، حضرت عیسیٰ کا نزول کر دے۔ وقت کے دجال تیرے رسول کی امت کے گلے کاٹ رہے ہیں، اے اللہ حضرت امام مہدی کے عساکر کو بھیج دے، حضرت عیسیٰ کے عساکر کو بھیج دے۔ میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں، اور وہی اس امت کی بگڑی بنائیں گے اور اس کشتی کو ساحل مراد پہ لگائیں گے، ورنہ یہاں کاروبار کرنے والے ان مقدس ناموں پہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔